یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحبہ الف صلاۃ و تحیہ کے درمیان کلمہ طیبہ کا جتنا زور اور کثرت ہے کسی امت میں بھی اتنی کثرت نہیں ہے۔ مشائخ سلوک کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی مقدار ہے، اور پھر ہر شیخ کے کم و بیش سینکڑوں مرید اور تقریباً سب ہی کے ہاں کلمہ طیبہ کا ورد ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کے معمولات میں داخل ہے۔ جامعۃ الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، اور صوفیہ کے لیے کم از کم 25,000 روزانہ، اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 ہو۔ یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق کم و بیش ہوتی رہتی ہیں۔ میرا مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے کہ ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائی سلوک میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنے بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، کہتے ہیں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اس لیے اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اس قصے سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے پڑھا تھا اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک معمولی چیز پاس انفاس ہے، یعنی اس کی مشق کی کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کروڑوں افراد ایسے ہیں جن کو اس کی مشق حاصل ہے، تو پھر کیا تردد ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد میں کہ ان کی زبانیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ منوس اور منقاد ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔